آپ فرماتے ہیں نا کہ آدمی دید است باقی پوست است، دید آ باشد کہ دید دوست است، جملہ تن را در گداز اندر بسر، در نظر رو در نظر رو در نظر، کہ خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں ہے، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ اچھا اب ذرا یہ بتائیے کہ ایک جو خاص مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شمس الدین تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی محبت کا معاملہ ہے، تھوڑا سا ذکر جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، میں چاہتا ہوں ذرا اس محبت کے گرد ہمیں بھی تھوڑا سا گھمائیں، یہ محبت تھی کیا؟ بہت شکریہ۔ بھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا کہ انہوں نے تو اپنے دیوان کو بھی انہی سے منسوب کر دی، اور یہی رنگ ہمیں نظر آتا ہے کہ جب آپ حضرت شمس الدین تبریزی سے ملاقات کرتے تھے تو پہلے روزہ رکھتے تھے، آپ فرماتے تھے روح کا بھی غسل کرنا چاہیے، پھر غسل کر کے ملاقات ہے، اور پھر اتنے دن ہمیشہ روزے میں رہتے تھے۔ اب آگے محبت دیکھیں، مولانا روم کا ایک یہ تھا کہ آپ یہ بٹن کھلے رکھتے تھے، اس کی کیا حکمت تھی؟ تو جیسے ہی کوئی شخص آتا اور آ کے آپ کے پیر و مرشد کا نام لیتا حضرت شمس تبریز، تو ایسے ہی اتار کے دے دیتے، جو کچھ ہوتا وہ سارے کا سارا لٹا دیتے۔ اچھا اس سے کچھ لوگوں نے فائدے بھی اٹھائے۔ ایک اسی طرح کا نوسر باز آیا اور اس نے آ کے کہا جی میری آج حضرت شیخ سے ملاقات ہوئی ہے۔ اب محبت دیکھیں یہاں، جب کہا ملاقات ہوئی ہے تو آپ نے اسی وقت اپنی قمیض اتار کے دے دی، جو کچھ درم و دینار تھے وہ بھی دے دیے۔ تو آپ کے ایک جاننے والے اس نے عرض کی حضور یہ ایسے آپ کو بات کر رہا ہے، یہ تو ادھر سے آیا ہے، اس کی کہاں ملاقات ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا مجھے بھی پتہ ہے اس کی ان سے ملاقات نہیں ہوئی، پر یار کا تذکرہ تو کیا ہے نا۔ آگے فرمایا اگر یہ واقعی ملاقات کر کے آتا تو میں اسے صرف قمیض نہ دیتا، میں اسے اپنی جان دے دیتا۔ اور اس سے وہ محبت کا پتہ چلتا ہے۔ جب آپ نے خط لکھا تھا، جب آپ چھوڑ کے چلے گئے تھے واپس، تو اس وقت آپ نے اپنے بیٹے کو بھیجا خط دے کر، تو اس میں آپ نے یہی کہا کہ اے حضرت شمس تبریز، اے میرے حضور، آپ کے بن ہماری شامیں اور ہمارے دن اداس ہیں، اور میرا وہ حال ہے جیسے شہد بغیر موم کے اور موم بغیر شہد کے، اور جب سے آپ تشریف لے گئے ہیں تو نہ میری زبان سے کوئی شعر نکلا ہے نہ غزل، تو اپنے نالین کا رخ مہربانی کر کے ہماری طرف کیجئے۔ تو بیٹے سے کہا ان کو ساتھ لے کے آنا ہے۔ اب آپ دیکھیں جب یہ محبت عروج کو، نقطہ عروج کو پہنچتی ہے، تو پھر آپ یوں کہتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں پیر کامل صورت ذل الہ، پیر کامل صورت ذل الہ، یعنی دید پیر دید کبریا۔ اور آپ فرماتے ہیں ہر کے پیر و ذات حق را یک نہ دید، ہر وہ شخص جو اپنے مرشد کریم اور ذات حق اس کو ایک آئینے میں نہیں دیکھتا، ہر کے پیر و ذات حق را یک نہ دید، نئے مریدو نئے مریدو نئے مرید۔ پھر کیفیت یہ بھی تو آ جاتی ہے نا کہ نمی دانم کے آخر چون دم دیدار می رقصم، مگر نازم بائیں ذوقے کہ پیش یار می رقصم۔ یہ اچھا یہ تو اپنے مرشد کریم سے ان سے محبت ہے، آپ کا فلسفہ ویسی محبت کا ہے، ہر ایک سے محبت۔ یعنی آپ دیکھیں کہ آپ کے ایک بڑے قریبی ہیں مولانا، وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ آپ نے 2 درم دیے کہ جاؤ کھانا لے کے آؤ۔ میں گیا، 1 درم بچ گیا، ایک سے ہی کھانا آ گیا، میں لے کے آیا، تو آپ وہ کھانا لے کے صحرا کی طرف نکل پڑے۔ تو میں بڑا حیران ہوا یہ کہاں جا رہے ہیں؟ جب دیکھا تو وہاں پہ ایک کتیا نے بچے جنے ہوئے تھے اور وہاں ان کو پیش کر رہے ہیں۔ تو میں حیران ہوا حضور یہ آپ نے کیا کیا؟ تو فرمایا چند دنوں سے یہ بچے یہ ابھی چلنے کے قابل نہیں ہیں، تو پریشانی تھی، 7 دن ہو گئے، میں اسی لیے اس مقام پہ ٹھہرا ہوا ہوں تاکہ ان کی پرورش کر کے جاؤں۔ یعنی ساری انسانیت سے محبت، مخلوق خدا سے محبت۔ اور یہی بات اپنے اس واقعے میں بیان کرتے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آپ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کی ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی، تو اس نے کہا کہ کاش رب مجھے مل جاتا تو میں اس کی کنگھی کرتا، میں اسے کھلاتا پلاتا، میں اللہ کریم کی۔ تو آپ نے فرمایا بارگاہ رب العزت میں تو اس طرح کلام کرتا ہے، یہ بات کرتا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ تو وہاں پہ تو ادب کی، تو جس وقت یہ بات کی تو اللہ کریم نے فرمایا پیارے موسیٰ، میرا بندہ مجھ سے ہم کلام تھا، ہم لفظوں پہ توجہ نہیں دیتے، ہم تو اس کے اصل جذبے پہ توجہ دیتے ہیں۔ تو اس مقام پہ یہ شعر آپ نے کہا کہ اللہ کریم نے فرمایا تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی، تو دنیا میں جوڑنے کے لیے آیا ہے، توڑنے کے لیے نہیں آیا۔ اب اس ایک بات کو اگر ہم پکڑ لیں، آپ فرماتے ہیں اس دنیا میں مشاہدے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جو تم بو گے وہی کاٹو گے، تو کیوں نہ ہم دنیا میں محبت کے بیج بوئیں تاکہ پیار کی فصلیں جوان ہوں۔ آج کی یہ ضرورت ہے، آج کے وقت کی یہ ضرورت ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو محبت ہے، آپ فرماتے ہیں اس کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے
اور ایک خوبصورت بات میں حضرت جناب مسیح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آپ نے حوالہ دیا. فرمایا ایک دانا شخص نے آپ سے عرض کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ حضور آپ عظیم ہستی ہیں, آپ بتائیں کہ سب سے خوفناک شے کیا ہے اس کائنات میں؟ تو فرمایا سب سے خوفناک چیز ہے رب کا جلال اور اس کا غصہ. اللہ یہ سب سے خوفناک چیز. تو کہا اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا سادہ طریقہ ہے, اپنا غصہ ختم کر دو تو وہ تم پہ کریم ہو جائے گا. اللہ تو جس طرح تمہارا رویہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہوگا, اللہ کریم کا وہی رویہ تمہارے ساتھ شروع ہو جائے گا. تو یہ آج کی ضرورت ہے جو آپ نے پیش کی. اچھا, محبت کا شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ ہر وقت انہی میں گم رہتے تھے, بلکہ وہاں کے جو مقامی لوگ تھے ان کو جو ایک کیفیت بھی ان پہ طاری ہو گئی تھی مقامی لوگوں پہ, یعنی ایک منفی سوچ ان کے ذہن میں تھی کہ کیا معاملہ ہے. لیکن آپ ان کے دیدار سے, ان کی ملاقات سے جو ہے پیچھے نہیں ہٹتے. پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ جو آپ سے دور ہو گئے تھے, وہ کیا ہوا تھا ذرا وہ بھی تو بتائیں نا. جی وہ مطلب حسد جو ہے یہ ہر دور میں کار فرما, تو وہاں پر بھی کچھ حاسدین پیدا ہو گئے تھے جو آپ سے اس حوالے سے مطلب یعنی بغیر بتائے ہوئے آپ کے کمرے میں آ جاتے یا کسی اور انداز میں تنگ کرتے. تو اس وقت آپ پھر اچانک آپ یہاں سے تشریف لے گئے, اور پھر جب بعد میں آپ نے ہجر و فراق میں وہ خطوط لکھے, پھر آپ نے کرم نوازی فرمائی. تو یہ ہر دور میں رہا ہے, اور اس میں بھی ہمارے لیے تعلیمی پہلو ہیں کہ ہم حسد کو نکالیں. اور یہ پوری مثنوی اسی پہ آپ بار بار اسی بات کو کہتے ہیں کہ تم اس کو دل سے نکال دو حسد کو, پھر بھی کامیابی ہے.